قابل احترام سامعین حضرات، اس اللہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم پہلا عشرہ مکمل کر کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے۔ اللہ رب العالمین جو کمی کوتاہی پہلے عشرے میں رہ گئی ہے اسے دوسرے عشرے میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں پارہ 11 رمضان المبارک کی مناسبت سے سورۃ توبہ اس کے آغاز میں ہے، جو 10ویں پارے کے آخری حصے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو جہاد کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں عالم کفر بڑا پریشان تھا اور اس نے امداد کو سابقہ سالوں میں اس چیز کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ تم اپنے نصاب سے، سکولوں سے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو نکالو، پھر تمہیں مدد ملے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جہاں سورہ انفال کے اندر جہاد کے واضح احکامات، فضائل بیان فرمائے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیسا سلوک کرنا ہے، کس طرح انداز اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ سورہ توبہ کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک اور تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اصل جو مکہ مکرمہ ہے یہ جزیرہ عرب جو تھا اس کا مرکز تھا۔ یہ تجارت کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مکہ مکرمہ مرکز تھا۔ تو باقی دائیں بائیں کے جتنے بھی قبائل سے لے کر دوسری دنیا تھی، جو عالم کفر تھا، وہ مکہ کی جانب دیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب اجازت دی 8 ہجری کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مکہ کو فتح کیا، تو بہت سارے لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان اور قریش مکہ کے صورتحال کیا بنتی ہے، ہم اس اعتبار سے، اس حساب سے اپنا قدم اٹھائیں گے، تو قریش مکہ تو مسلمانوں کو بالکل کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے تو مجبور کر کے نکال دیا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، یہ قریشی جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے رابطے کر کے پوری طرح سے آپ کو پریشان کرنے، آپ کو ختم کرنے، نعوذ باللہ کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ تو اپنے اس سیاسی دائرے کے اندر، مذہبی دائرے کے اندر وہ اللہ کے رسول کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے حکم سے، جنگ کے بغیر، کسی بڑی جنگ کے بغیر اللہ نے مکہ میں جب فتح دی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اصلاحات اور پھر قرآن مجید تمام تفصیلات اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ مشرکین مکہ سے ہونے والا معاہدہ، پھر 4 ماہ تک تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، پھر ان کا معاہدے کو توڑنا، پھر اللہ کا حکم دینا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، صرف ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے، باقی کی مہلت بھی ختم کر دو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی نا، تو جہاں پر قرب و جوار کے قبائل، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی، فتح ہو گئی، قبائل جو ہے نا جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یا تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یا اسلام کی حکومت کو قبول کر لیا۔ چھوٹے موٹے قبائل، بڑے بڑے قبائل نے قریب دور سے، جب یہ صورتحال پیدا ہوئی نا، تو روم کے اندر بیٹھے عیسائیوں کو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہیں معلوم تھا، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں بھی پڑھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ غالب آئیں گے۔ انہوں نے اب کیا کیا، شاہ روم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم مکہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا
الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد تم ہمارے خلاف لشکر لے کر نہیں آؤ گے، ہم آئیں گے۔ اور پھر مکہ کو جب آپ نے فتح کر لیا، سبحان اللہ، پھر تو صورتحال ہی تبدیل ہو گئی، جغرافیے کی، پھر جناب سرحدوں کی، پھر جناب مذہبی اعتبار سے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، مشرکین آپ کے رحم و کرم پر تھے کہ اکثریت مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جزیہ دے کر زندگی گزارنے کے معاہدے کر چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے متعین کردہ جاسوسوں نے اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، اب سفر سے تھکے ہوئے، چھوٹی موٹی وہ جو لڑائی بھی ہوئی اس کے بھی کچھ زخم، اور صحابہ کی کیفیت اور پھلوں کا پکنا، وہ جو کل میں نے جمعہ میں بھی تذکرہ کیا اس کے بعد، لیکن صحابہ نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں آپ نے 20 دن قیام کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے نا تو رومیوں کو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر آپ ان کی سرحد پر بیٹھ کے جا کے جائے کہ وہ آتے، اللہ کے رسول نے ان سے پہل کی اور ان پر ایک پورا پریشر قائم کیا، وہ جو ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی تیاری، ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ چلے گئے، وہ دہشت زدہ ہو گئے، وہ آئے نہیں، تو اللہ نے اس کو فتح سے تعبیر کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ پھر وہ 80 لوگ، 11واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، یا تَعْذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ واپس آئے نا تو وہ 80 میں سے 71 لوگوں نے آپ کے پاس آ کر عذر معاذرہ کر لیا۔ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، آپ نے فرمایا عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے، تم اس وجہ سے پیچھے رہو۔ اصل میں منافقین کو یہ تھا کہ تبوک اور روم کی لڑائی اتنی مشکل، اتنا سفر، آپ جب وہاں پہنچیں گے اور روم کے ساتھ لڑائی ہے، روم اس دور کی سپر پاور تھی، انہوں نے کہا ایک بھی واپس نہیں آئے گا، تو ہم نہیں جاتے۔ جب وہ نہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح لوٹے، اور جب آپ تبوک بیٹھے ہوئے تھے، وہ کرب و جوار کے بہت سارے قبائل جو رومیوں کو جزیہ دیتے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیا، آپ کو جزیہ دے کر زندگی گزارنے کا جو ہے طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ رب العالمین نے پھر یہ ساری باتیں ایک تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، پھر وہ 9 صحابہ جو پکے مومن تھے، جن میں سے 3 کا تذکرہ میں نے کل کیا، 6 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جب آپ جائیں، ریاض الجنہ کے اندر، وہ پرانی جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے نا جی، ان ستونوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، ان 6 ستونوں پر 6 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے تبوک سے سستی کی وجہ سے، پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جلدی نہ کرتے، مجھ سے بات کرتے، میں اللہ سے ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوتا، اللہ ان کو معاف کر دیتا، لیکن ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ 3 کا معاملہ جو ہے نا پھر یہ لمبا چلا، اور ان میں سے پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کا اختصار تھا، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر سکا، بہرحال اس کی تقریباً تفصیلات میں نے کل آپ کو بتلا دی، سنا دی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ جب ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے اجازت لی نا، تو حضرت کعب کہتے ہیں میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ بھی اللہ کے رسول سے جا کر اجازت لے لو۔ اللہ کی قسم، ایمان کیسی چیز ہے، بندے کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے پاس نہیں جانا، میں آپ سے اجازت طلب کروں، آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا کہہ دیں، میں نے نہیں جانا، اور میں تو ویسے بھی نوجوان آدمی ہوں، میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی اور پابندی اور سختی اور ناراضگی نہ آ جائے، لہذا میں بات ہی نہیں کرتا۔ اور حضرات یہ کہا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں پر یہ کرونا آ گیا نا ایک مثال بند، 14 دن کے لیے کرنٹینہ ہو جاتا ہے بندہ، اب تو خیر ماحول کم ہو گیا، لیکن شروع میں جب اتنی سختی تھی کہ کھانا پکڑانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، وہ 14 دن ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اس کرونا کے دنوں میں وہ گزارے ہیں نا، ان سے آپ پوچھ کر دیکھیں، حالانکہ وہ گھر والے ٹیلی فون پر بار بار رابطے میں رہتے تھے،
اس کے باوجود یہ، اور ان کے ساتھ تو سامنے ہوتے ہوئے ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے 2 صحابہ تو گھر بیٹھ گئے تھے، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، لیکن کعب کہتے میں نوجوان آدمی تھا، میں باہر جاتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن میرا دل بڑا غمزدہ تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ حضرات یہ اصل قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معاملہ، اور اسی سورہ توبہ میں اللہ نے بڑے بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، 10ویں پارے کے آخر میں آتا ہے کہ فتنے کے خاتمے تک، اور فتنے کو علماء نے تعبیر کفر سے کیا ہے، شرک سے کیا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک جہاد جاری رہتا ہے، تب تک قتال جاری رہتا ہے۔ اسلام کا مدعا یہ ہے کہ اس دنیا سے فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام کے اندر اللہ نے جہاد اور قتال کو فرض ہی اس لیے کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین آگے جو ہے وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی اقسام کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ سب سے پہلے وہ ہیں جو السابقون الاولون ہیں، اس کے بعد صحابہ وہ ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ صحابہ کی قسمیں ہیں عظمت کے اعتبار سے، عشرہ مبشرہ کی باری آتی ہے، پھر السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ میں سے اکثریت السابقون الاولون کی ہے، جو شروع میں پہلے ایمان لائے تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اکثر ان میں سے ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد بدریوں کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، جن کو اللہ نے یہ اعزاز اور سرٹیفکیٹ دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ فتح مکہ میں شامل ہوئے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے مکہ کو فتح کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور باقی صحابہ پھر اس کے بعد سارے وہ ایک کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ عظمت وہ ان کی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اوپر والے درجات کے اندر ہیں، یہ زیادہ عظمت والی ہستیاں ہیں، اور ان سب کی بنیاد جو ہے نا وہ سابقون الاولون ہے۔ ان کی پھر قربانیاں بھی تو بڑی ہیں نا، جو شروع میں ایمان لائے تھے، مکہ کا چودھری، مکہ کا شاندار تاجر جس کی سارے عزت کرتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مار کھاتا ہے اسی بیت اللہ میں جس میں لوگ اس کے فیصلوں کو مانتے تھے۔ تو یہ اصل میں جو انسان اپنی عزت نفس کی قربانی دیتے، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو روز روشن کی طرح ان کی زندگیوں کو، سیرت کو دنیا کے اندر عیاں کیا ہے۔ یہ سورۃ جہاد کی سورہ ہے، پھر اللہ نے وہ اسی کے اندر ان آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو جب توبہ قبول ہوگی نا، کعب بن مالک کو خوشخبری سنائی گئی، میں نے بتلایا تھا، دور سے آواز دی، کوہ صلا کہتے ہیں اس کو، اس پہاڑ پر چڑھ کے اس بندے نے آواز دی، پھر وہاں سے گھوڑے پر آیا تو چھت پر بیٹھے تھے، سجدہ ریز ہو گئے، اٹھے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ بھاگ کر، ایک مہاجر صحابی تھے، وہ اٹھے اور آ کر مجھے ملے، خوشی سے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے نہیں ملا، اور مجھے طلحہ کی یہ بات ساری زندگی یاد رہی کہ میری توبہ کی قبولیت کے بعد یہ بندہ ہے جو اٹھ کر مجھے ملا تھا۔ آپ اندازہ کریں تکلیف کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بندے کو یاد رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ اللہ نے تیری توبہ آج قبول فرما لی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، توبہ کا بتلایا؟ میں نے پوچھا اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، توبہ کی قبولیت کا یہ اعلان ہوتا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، بندے کا اگلی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سارا مال، آپ نے فرمایا سارا نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھو، اپنے لیے بھی رکھو، اور خرچ بھی کر دو۔ بہت سارے دوسرے صحابہ نے بھی توبہ کے بعد کہا تو آپ نے فرمایا صرف تیسرا حصہ تم خرچ کر سکتے ہو، باقی اپنے پاس رکھو گے۔ تو کہنے لگے جو خیبر والا مال ہے نا وہ مجھے کافی ہے، باقی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ قابل احترام سامعین حضرات،
یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید سورۃ توبہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔